عباس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر اتنی زیادہ رحمت فرماتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، فقط ایک کھجور ہے، ایک کھجور، کتنے کی ہوگی جی ایک کھجور؟ آپ وہ کوئی اجوا یا کوئی اس طرح کی نہ لیں جو سمپل آپ کے معاشرے کی ہیں، جو آپ کے قریبی علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ کھجور کا تذکرہ ہے۔ ایک کھجور کو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کی پرورش کرتے ہیں جس طرح سے ہم یہ قربانی کے جانوروں کی نہیں پرورش کرتے۔ ہمارے بچے بھی، ہماری عورتیں بھی بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم جناب قربان ہونے والے جانور کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے، سارے فیملی ممبرز اس کی خدمت پر لگے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، کس طرح ہیں وہ فقط اللہ کو پتہ، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں الفاظ آ جائیں اس پر ہم گمان نہیں کر سکتے، قیاس نہیں کر سکتے، دنیا سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن جو الفاظ قرآن میں آ جائیں کہ اللہ دیکھتا ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے؟ جس طرح سے اللہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو اپنے اس ہاتھ کے اندر رکھ کے ایسے اس کو پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اتنا اس کا اجر۔ اچھا، ہم حیران ہوتے ہیں جب تذکرہ ہوتا ہے نا جی میزان میں اجر ملے گا، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اجر کیسے تولا جائے گا؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہوا کو ہم تول رہے ہیں نا، ٹائر میں جب بھرواتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنی کرنی ہے، بھائی ویٹ آ چکا ہے ہوا کا۔ اسی طریقے سے آپ روشنی کی رفتار کو کنٹرول کر چکے ہیں، اس کی میجرمنٹ ہو چکی ہے۔ جو کام چند سال پہلے ناممکن سمجھے جاتے تھے آج وہ ممکن ہے، اور اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ طریقہ بھی دیا ہے کہ جتنے بھی یہ امور سر انجام دیں گے ان کا جو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اس کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے یہاں پر اعلان فرما دیا۔ کیسی اللہ کی شفقت ہے یہ! نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا، دنیا میں بڑا اس کا قد کاٹ ہوگا، بڑا اس کا نام ہوگا، بڑی اس کی شہرت ہوگی، بڑا اس کا پروٹوکول ہوگا، یوں کہہ لیں کہ دنیا کے وہ جو قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود جیسے لوگ تھے، ان کو جب لایا جائے گا، اس میزان کے اندر رکھا جائے گا، تو ان کی حیثیت، ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مچھر کے پر کا کیا وزن ہوتا ہے؟ وہ جو رب کا باغی جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا، اختیارات میرے ہیں، طاقتیں میری ہیں، کنٹرول میرا ہے، میں جو چاہوں کر لوں، جس کو چاہوں گرا دوں، جس کو چاہوں چڑھا دوں، یہ سارے اختیارات میرے ہیں، اس کو رب تعالیٰ میزان میں رکھے گا اور اس کا تماشا دنیا دیکھے گی کہ یہ چھا تو دنیا میں بنا پھرتا تھا، یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پر توکل کرنے والا بندہ ایک ایسا ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو مخاطب کریں گے کہ یہ دیکھ، یہ جو دنیا میں تو کرتا رہا نا گناہ، یہ سارے تیرے رجسٹر ہیں، 99 رجسٹر اس کے بھرے ہوں گے گناہوں سے۔ اللہ پوچھے گا بتا یہ بات ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا اللہ بالکل ٹھیک ہے، تیری تو شان ہی نہیں کہ تو غلط کرے، تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا؟ کہے گا نہیں اللہ مجھے اعتراف ہے،
تو اس سے تو ظلم کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پوچھے گا تیری کوئی نیکی چھپائی تو نہیں گئی؟ کہے گا اللہ کی کوئی نہیں، چھپانی کیا ہے۔ اللہ پر اعتماد ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، گناہ بے شمار ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ کو اپنا رب مانتا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو تو کلمہ پڑھتا تھا نا، میری توحید کی اور میرے نبی کی گواہی دیا کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ پیپر ہے، یہ کاغذ ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لے۔ بندہ شرمائے گا کہ یا اللہ اتنے موٹے رجسٹر 99 اور ان کے مقابلے میں یہ ایک پیج، لیکن اللہ تو فرماتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے تیرے اوپر یقین ہے۔ آگے بڑھ کے میزان کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر فرشتے رکھیں گے، دوسرے میں یہ سنگل پیپر رکھے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک کلمے والا پرچہ جو ہے یہ سارے رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا غفور الرحیم ہے رب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش پر پیلو اتارنے لگے۔ پیلو کی بیل ہوتی ہے، جیسے ہم یہ بیلیں چھتوں پہ چڑھا لیتے ہیں نا دیواروں سے، بالکل اتنی سی، زیادہ سے زیادہ موٹی ہو تو اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ان کا قد چھوٹا تھا، وزن بالکل تھوڑا سا، انتہائی کمزور جسامت تھی، چڑھنے لگے تو تہمت باندھا ہوا تھا، وہ ٹخنوں سے تو پہلے ہی اوپر ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا پنڈلیوں سے اور اوپر ہو گیا۔ صحابہ کرام دیکھ کے ہنسنے لگے کہ عبداللہ بن زبیر کی اتنی بریک پنڈلیاں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھیو، میرا یہ ساتھی اتنا کمال کا ایمان والا ہے کہ جب میزان کے اندر وزن تولے جائیں گے، عبداللہ بن مسعود کی ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ ایمان سے وزن بنتا ہے۔ اسی انداز سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز کا اعلان فرمایا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے گھوڑا پالتا ہے کہ میں اس گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ کروں گا اور اسلام کے جو بندے ہیں، جو مظلوم ہیں، مستحقین ہیں، جو دنیا میں ہماری مدد کے منتظر ہیں، ان کے پاس میں نے پہنچنا ہے، تعاون کرنا ہے، ان کو ظلم سے بچا کے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اپنے اس گھوڑے کو جو چارہ کھلایا ہوگا، جو دانہ کھلایا ہوگا، جو پانی پلایا ہوگا، وہ بھی سارے کا سارا، حتیٰ کہ اس گھوڑے کا پیشاب اور لید، وہ بھی اس میزان کے اندر اجر بنا کے رکھی جائے گی۔ یہ جو ہمارے تصورات ہیں نا، ان کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل رد کر کے رکھ دیا، دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارے ذہنوں میں کراہت آئے گی کہ جی میزان تو بڑی مقدس ہوگی، تو وہاں پر یہ گھوڑے کی لید اور پیشاب یہ کیا؟ یہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ مطلب کیا کہ ان ساری چیزوں کا اجر دیا جائے گا۔ جتنی زیادہ اس نے خدمت کی ہوگی، محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، اسلام کے غلبے کے لیے توجہ کی ہوگی، اتنا زیادہ اس کو اجر عطا فرمایا جائے گا۔